آج بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کی، پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک صدر رہنے والے حکمران۔ ان کا دور سچ پوچھیں تو تضادات کی ایک عجیب کہانی ہے، ایک طرف بے مثال ترقی تو دوسری طرف گہرا زوال۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی دور حکومت میں یہ دونوں انتہائیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہوئی؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس دور کو بڑے فخر سے عشرِ ترقی کہا جاتا ہے، اسی دور کا خاتمہ شدید عوامی احتجاج اور ایک بغاوت پر ہوا؟ چلیں اس پوری کہانی کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایوب خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کے پاکستان سے۔ ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام تھا، حکومتیں آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، بدعنوانی عام تھی اور پورا ملک ایک بحران سے گزر رہا تھا۔ اور اسی ماحول نے ملک کی پہلی فوجی بغاوت کی راہ ہموار کی۔ اور پھر جو ہوا وہ بہت تیزی سے ہوا۔ 7 اکتوبر کو صدر اسکندر مرزا نے خود مارشل لاء لگایا اور فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کو اس کا کرتا دھرتا بنا دیا۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ تو ابھی باقی تھا۔ صرف 20 دن بعد 27 اکتوبر کو ایوب خان نے خود اسکندر مرزا کو ہی ہٹا دیا اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ایوب خان نے اپنے اس اقدام کو کیسے صحیح ٹھہرایا؟ انہوں نے اسے ایک انقلاب کہا، ایک ایسی مداخلت جو ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری تھی۔ ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہ کرتی۔ اس سے ہمیں ان کے ارادوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس دور کی جسے عشرۂ ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کی وجہ سے ایوب خان سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کی حکومت نے بڑے بڑے معاشی منصوبوں پر کام شروع کیا، نئے صنعتیں لگیں، زراعت میں اصلاحات ہوئیں اور ملک کے بنیادی ڈھانچے پر خاص توجہ دی گئی۔ اعداد و شمار دیکھیں تو کہانی اور واضح ہوتی ہے۔ 1960 سے 1966 کے بیچ پاکستان کی معیشت نے ہر سال تقریباً 6.8% کی رفتار سے ترقی کی۔ اس زمانے میں یہ جنوبی ایشیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں میں سے ایک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک نیا خوشحال پاکستان بن رہا ہو۔ اور یہ ترقی صرف کاغذوں میں نہیں تھی، اس کی عملی شکل بڑے بڑے منصوبے تھے، جیسے مشرقی پاکستان میں یہ کپتائی ڈیم جو 1962 میں مکمل ہوا۔ یہ ڈیم، پاور سٹیشنز اور نئی سڑکیں ملک کی ترقی کی علامت بن گئے تھے۔ لیکن اس چمکتی ہوئی تصویر کا ایک دوسرا تاریک رخ بھی تھا۔ یہ ترقی تو ہو رہی تھی، لیکن اس کا فائدہ سب تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ دولت چند گنے چنے ہاتھوں میں جمع ہو رہی تھی۔ تو یہ عظیم عشرہ تو تھا، لیکن شاید صرف چند لوگوں کے لیے۔ اب ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں، یہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ صرف 22 خاندان، جی ہاں، صرف 22 خاندان ملک کے 66% صنعتی اثاثوں اور 80% بینکنگ اور انشورنس کے مالک تھے۔ یہ وہ معاشی ناانصافی تھی جس نے آگے چل کر بہت بڑی عوامی بے چینی کو جنم دیا۔ اچھا، معیشت کی تو بات ہو گئی، اب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں۔ ایوب خان نے سیاست کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک نیا آئین اور ایک نیا نظام متعارف کروایا۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی جمہوریت تھی جسے عام لوگ سمجھ سکتے تھے اور چلا سکتے تھے۔ اس نظام کو بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اب یہ تھا کیا؟ دیکھیں، لوگ براہ راست صدر کو ووٹ نہیں دے سکتے تھے، بلکہ وہ 80,000 مقامی نمائندے چنتے تھے، اور پھر یہ نمائندے صدر اور اسمبلی کا انتخاب کرتے تھے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ دراصل عوام کو اصل طاقت سے دور رکھنے کا ایک طریقہ تھا، تاکہ انتخابی عمل پر ایوب خان کا کنٹرول رہے۔ اس نظام کا سب سے بڑا امتحان آیا 1965 کے صدارتی انتخابات میں۔ مقابلہ تھا ایوب خان اور بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان۔ ان انتخابات پر دھاندلی کے شدید الزامات لگے اور ایوب خان کی جیت متنازع ہو گئی۔ اس ایک الیکشن نے ان کے پورے سیاسی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ملک کے اندر تو یہ سب چل رہا تھا، لیکن عالمی سطح پر کیا ہو رہا تھا؟ وہ سرد جنگ کا زمانہ تھا۔ ایوب خان نے پاکستان کو واضح طور پر مغربی بلاک، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، جس کے نتائج بہت دور رس ثابت ہوئے۔ امریکہ سے دوستی صرف ان تصاویر تک نہیں تھیں۔ پاکستان نے امریکہ کو پشاور کے قریب بڑبیر کا ہوائی اڈہ استعمال کرنے کی اجازت دی،
جہاں سے سوویت یونین کے خلاف مشہور زمانہ U-2 جاسوس طیاروں کے مشن چلائے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا خطرناک کھیل تھا جس میں پاکستان ایک اہم کھلاڑی تھا۔ لیکن خواجہ پالیسی میں بھی توازن رکھنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک طرح سے رسی پر چلنے جیسا تھا۔ ایک طرف U-2 طیارے کے واقعے نے سوویت یونین کو ناراض کیا، تو دوسری طرف چین کے ساتھ ایک تاریخی سرحدی معاہدہ بھی کیا گیا۔ اور جب 1965 کی جنگ کے بعد امریکہ نے پابندیاں لگائیں تو امن معاہدے کے لیے اسی سوویت یونین کا سہارا لینا پڑا جس کے خلاف جاسوسی ہو رہی تھی۔ لیکن 1965 کی جنگ وہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں سے واپسی مشکل ہو گئی۔ جنگ تو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد ہونے والے تاشقند معاہدے کو پاکستان میں ایک سیاسی شکست کے طور پر دیکھا گیا۔ لوگوں کا احساس تھا کہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی گئی۔ اس واقعے نے ایوب خان کی مضبوط حکمران والی شبیہ کو شدید نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ان کے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں ایوب خان کے دور کے آخری اور سب سے طوفانی باب کی طرف۔ یہ وہ وقت تھا جب اندرونی مخالفت کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بھڑک کر ایک ایسی آگ بن گئی جسے قابو کرنا ناممکن ہو گیا۔ اب حکومت کے خلاف ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے عوام کو متحرک کیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات بنگالی قوم پرستی کی آواز بن گئے اور سڑکوں پر طلباء اور مزدور سراپائے احتجاج تھے۔ فروری 1969 میں ایوب خان نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس پر بلایا، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ملک بھر میں احتجاج کی آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ اسے مذاکرات کی میز پر بجھانا ممکن نہیں رہا تھا۔ آخرکار 25 مارچ 1969 کو جب حالات قابو سے بالکل باہر ہو گئے، ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ جس شخص نے ملک کو سیاسی افراتفری سے بچانے کے نام پر اقتدار سنبھالا تھا، اسی نے اقتدار فوج کے نئے سربراہ جنرل یحییٰ خان کو سونپ دیا اور ملک ایک نئے مارشل لاء کے دور میں داخل ہو گیا۔ تو اب آخر میں واپس اسی سوال پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ آخر ایوب خان کی میراث کیا ہے؟ یہ ترقی کی داستان ہے یا زوال کی؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ایک طرف معاشی ترقی، صنعت کاری اور بڑے بڑے منصوبے ہیں جن کے لیے انہیں آج بھی سراہا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا، سیاسی آزادیاں چھیننا اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کے ساتھ ہونے والا امتیازی سلوک ہے جس نے نہ صرف ان کے زوال بلکہ آگے چل کر ملک کے ٹوٹنے کی بھی بنیاد رکھی۔ اور آخر میں ہم اس ایک سوال پر رکتے ہیں جو ایوب خان کے دور کا نچوڑ بھی ہے اور آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے جمہوری آزادیوں کی قربانی اور ایک آمرانہ طرز حکومت کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر نسل کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔